ترکیہ میں ہولناک زلزلے کی شدت 7.8 ریکارڈ۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز ترکیہ سے جنوب میں تھا، جبکہ زلزلے کی گہرائی 17.9 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے جھٹکے 1 منٹ تک محسوس کیے گئے۔ زلزلے سے کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا خدشہ۔ زلزلے کے جھٹکے قبرص، یونان، اردن، لبنان، شام میں بھی محسوس کیے گئے۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی میت پاکستان لانے کی تمام تیاریاں مکمل۔ سابق صدر کا جسد خاکی خصوصی پرواز کے ذریعے آج دبئی سے کراچی پہنچایا جائے گا۔ گزشتہ روز دبئی کے امریکن ہاسپٹل میں پرویز مشرف کا انتقال ہوا۔ دبئی قونصل خانے کا میت منتقل کرنے کے لیے NOC جاری۔ سابق صدر کی میت المکتوم ایئرپورٹ سے کراچی کے لیے روانہ کی جائے گی۔ سابق صدر پرویز مشرف کا انتقال، صدر، وزیر اعظم سمیت سیاسی اور عسکری قیادت کا اظہار افسوس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹر پیغام میں سابق صدر کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ قائد نون لیگ نواز شریف نے افسوس کا اظہار کیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے بھی تعزیت کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ جنرل باجوہ نے کہا، عمران جیسا بلنڈر ہوا، اعتراف کافی نہیں، ملک اور قوم کے ماتھے پر لگے داغ کو دھونا پڑے گا۔ بلنڈر کو ملک سے اٹھا کر باہر پھینکنا ہوگا۔ سینئر نائب صدر نون لیگ مریم نواز کا ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب، بولی یہ جب سے بے فیض ہوئے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی، جو 4 سال کہتا رہا ان کو رلاؤں گا، آج بچوں کی طرح رو رہا ہے۔ جیل بھرو تحریک کا اعلان کرنے والا 4 سال جیب بھرو تحریک چلاتا رہا، کارکنوں کو کہتا ہے کہ جیل بھرو، خود زمان پر۔ مریم نواز بتائیں کہ کس منہ سے ملتان کا دورہ کر رہی ہیں۔ کیا مریم نے بتایا کہ پیٹرول مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے؟ IMF کی ڈیمانڈ پر گیس کی قیمت بڑھنے جا رہی ہے۔ مریم نے ملتان کے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا کہ بجلی مہنگی ہو رہی ہے؟ کیا ملتان کے شہریوں کو آٹا مہنگا ہونے کی خوشخبری سنائی؟ رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کا مریم نواز کی ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب پر رد عمل، کہا تحریک انصاف ضمنی الیکشن میں حصہ لے گی، ان کو بے نقاب کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے۔ تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کے لیے پلاننگ فائنل، 4 لاکھ افراد رضاکارانہ طور پر گرفتاریاں دیں گے، کارکنوں کی فہرستیں تیار ہونا شروع، فہرستیں آئندہ ہفتے عمران خان کی منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی۔ فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ عمران خان جب کال دیں گے ہم ملک کی جیلیں بھر دیں گے۔ جیل بھرو تحریک میں پہلے رہنما اور پھر کارکن گرفتاریاں دیں گے۔ یہ IMF ڈیل پر دستخط کر کے غریب کے ڈیتھ وارنٹ جاری کرنے جا رہے ہیں۔ مردم شماری اور متنازع حلقہ بندیاں، MQM پاکستان کا 12 فروری کو دھرنا دینے کا اعلان، کراچی کی 16 نشستوں پر ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں 1 ہفتے میں کارکنان تیاری کریں گے، اتوار سے فوارہ چوک پر کراچی کا مقدمہ لڑیں گے، بہادر آباد مرکز فوارہ چوک پر شفٹ کر دیں گے، 16 مارچ کا الیکشن جیتیں گے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ لوگ اقتدار کے لیے دھرنا دے سکتے تو MQM حقوق کے لیے کیوں نہیں؟ اب یہ کہہ رہا ہے کہ جیل بھرو تحریک شروع کریں گے۔ بیٹا تم جیل بھرو تحریک شروع کرو، تمہارا علاج میں کروں گا، تمہیں وہاں رکھیں گے جہاں ہمیں رکھا، ہم تمہاری طرح کوئی سختی نہیں کریں گے اور تمام سہولتیں مہیا کریں گے، صرف ایک چیز نہیں دیں گے جس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا تحریک انصاف کے جیل بھرو تحریک کے اعلان پر رد عمل، کہا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، نون لیگ الیکشن سے نہیں گھبراتی، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اور الیکشن لڑیں گے۔ مودی کشمیر پر اور PDM پاکستان پر قابض ہے، رانا ثناءاللہ پاکستانیوں پر شیلنگ کر کے خوش ہوتا ہے، اس میں اور بھارتی وزیر داخلہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری نے رانا ثناءاللہ کو بھارتی وزیر داخلہ سے تشبیہ دے دی۔ جہلم میں کارکنان سے خطاب میں کہا جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے نواز شریف کو کان سے پکڑ کر نکال کے قوم پر احسان کیا، نواز اور زرداری کو نکالنا ہر صورت جائز ہے، یہ پاکستان لوٹ مار کرنے آتے ہیں اور ان کا اصل ٹھکانہ لندن ہے۔
پاکستان اور IMF کے 2 روز کے وقفے کے بعد مذاکرات آج دوبارہ شروع ہوں گے۔ IMF نے بجلی اور گیس پر سبسڈی ختم کرنے کا مطالبہ کر رکھا ہے، ٹیکس بڑھانے اور ترقیاتی اخراجات کم کرنے کی بھی شرط رکھی ہوئی ہے۔ لاہور میں رات گئے مختلف مقامات پر بوندا باندی اور ژالہ باری، بارش اور ژالہ باری کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ، شہر میں موسم خوشگوار، ٹھنڈی ہوائیں بھی چل پڑی۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی ہلکی بارش کی پیشگوئی۔ کشمیر بنے گا پاکستان، بھارتی ظلم کا سامنا کرنے والے سے اظہار یکجہتی، آزادی کی جدوجہد کے لیے سب کچھ قربان کرنے والوں کو سلام۔ ملک بھر میں یوم یکجہتی کشمیر جوش و جذبے سے منایا گیا۔ بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف شہر شہر نگر نگر ریلیز، جلسوں اور خصوصی تقریبات کا اہتمام۔ صبح 9:58 پر سائرن بجتے ہی 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ مظفر آباد کوہالہ پل پر انسانی ہاتھوں کی سب سے بڑی زنجیر بنائی گئی۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ کی جانب سے پارلیمنٹ ہاؤس تک کشمیر ریلی نکالی گئی۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر چاروں صوبائی دارالحکومتوں سمیت شہر شہر ریلیز کا انعقاد کیا گیا۔ کشمیر کی وادی بے گناہ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو جیل میں تبدیل کر رکھا ہے۔ 75 سال سے لاکھوں مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارت کا یہ ظلم اب زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گا۔ کشمیر پالیسی میں مزید جدت و طاقت پیدا کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم کا یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب۔ شہباز شریف نے کہا، قائد اعظم نے فرمایا تھا کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ بھٹو صاحب نے کہا تھا گھاس کھائیں گے لیکن کشمیر کو آزاد کرائیں گے۔ کشمیری پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسلام آباد کے F9 پارک میں خاتون سے مبینہ اجتماعی زیادتی کا کیس، پولیس نے مرکزی ملزم کا اسکیچ تیار کر لیا۔ ملزم کا اسکیچ تمام تھانوں کو جاری کر دیا گیا۔ ملزم کی عمر تقریباً 35 سال، قد 5 فٹ 10 انچ ہے۔ چند روز قبل F9 پارک میں خاتون کو اسلحے کے زور پر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ پولیس کی جانب سے مشکوک افراد کی چیکنگ کا سلسلہ بھی جاری۔ کوئٹہ میں 27 سال بعد کرکٹ لوٹ آئی۔ بختی اسٹیڈیم میں PSL کا نمائشی میچ، سنسنی خیز مقابلے کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹرز نے میچ 3 رنز سے جیت لیا۔ سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں، اسٹیڈیم میں چوکوں اور چھکوں کی برسات رہی، اسٹیڈیم کھچا کچ بھرا رہا، شائقین کرکٹ میچ سے لطف اندوز ہوتے رہے۔